بلند تر سلوات. یہ تھے سید گل حسنین. اب ان کے بعد میں دعوت دیتا ہوں قبلہ و کعبہ علامہ حجت الاسلام و مسلمین قبلہ حیات عباس نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے. بہت بڑی شخصیت ہیں, ہمارے قبلہ ہیں, کراچی سے تشریف لے آئے ہیں. بیٹھ کے ان کو تسلی سے سکون سے سنیے علامہ صاحب کا خطاب. بلند تر سلوات. مبین ایک اور گزارش ہے, باہر انجمن حسینیہ کے فنان سیکرٹری موجود ہیں اور مخیر حضرات مسجد کے لیے تعمیر کے لیے چندہ دیں اور ان سے رسید کٹوائیں. مہربانی ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی الزہراء محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیک یا ابا الفضل العباس. اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دل پہ گھوم رہا میں نے کل بہت تفصیل سے گزارش کی تھی آغاز کلام میں کہ یہ دن رونے کے دن ہے, یہ دن پرسے کے دن ہے کہ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ مجالس میں شرکت کریں. اور میں نے یہ گزارش کی تھی کہ جب آپ کا میرا یہ ایمان ہے کہ آل محمد اور خدا کی نورانی مخلوق فرشتے فرش عذاب پر ہوتے ہیں, تو ہم باہر کھڑے ہو کر جو باتیں کرتے ہیں وہ نہایت ہی غیر مناسب ہے. آئیں فرش عذاب پر بیٹھ کر اپنے لیے, اپنے والدین کے لیے اعمال حسنہ کو جمع کریں. درود پڑھیں محمد علی مفتی صاحب. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حسینیت, یزیدیت, اہل بیت رسول بلانت.
پر صلوات۔ میں نہایتی شکر گزار ہوں آپ سب کا کہ مجھے سے کم علم کو آپ لوگوں نے بہت اچھے انداز میں سنا ہے۔ میری امید سے زیادہ آپ لوگوں نے بہتر سنا، اور واقعی آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ میرے قابل احترام ہم سب کے بزرگ سید مجید زیدی صاحب وکیل آل محمد عدالت کے باوجود تشریف لائیں، خدا تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے اور ان کے تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے۔ ایک مرتبہ ان کی مکمل صحتیابی کے لیے صلوات پڑھیں۔ توجہ تھک تو نہیں گئے؟ کل گفتگو ہماری کہاں پہ ختم ہوئی تھی جناب؟ مانا کیا پتا گفتگو کہاں سے شروع کریں گے؟ جب ہم نے گفتگو کوفے کے حوالے سے کی تھی، یاد ہے نا کہ کوفے کے کچھ لوگ کربلا کیوں نہیں پہنچ پائے؟ اس کے بعد ایک نام کے لیے کہا جاتا کہ آپ اس کو بیان کریں، ہم نے کہا تھا اس میں کل بیان کریں۔ وہ کون سا نام ہے جی؟ بہت ابراہیم ابن مالک اشتر، مالک اشتر کے بیٹے جناب ابراہیم۔ توجہ کیجیے گا کہ آخر واقعاً یہ ایک سوال، اگر آپ بیدار ہیں تو میں سردار سے بولوں، میں نے پہلے دن نکالنا، میں پانی کے وسیع سے ہوں، میں مہمان نہیں ہوں آپ کا، میں آپ کا بچہ ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں، میں آپ سے دعائیں لینے کے لیے حاضر ہوں بزرگوں سے۔ آخر کیا سبب ہے کہ کوفے سے حبیب ابن مظاہر پہنچ جاتے؟ توجہ، مسلم ابن اوسجا پہنچ جاتے، جناب عابس شاکری پہنچ جاتے، ہر یزید کے لشکر سے نکل کر حسین کے لشکر میں شامل ہو جاتے، ابراہیم بھی نہیں پوچھتے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابراہیم ڈر گئے، جان بچا لی، معلوم ہے آپ کس کے لیے کہہ رہے ڈر گیا؟ آپ اس کے لیے کہہ رہے ڈر گیا۔ علی امیر المومنین امام المتقین نے ارشاد فرمایا، درود پر محمد علیہ وسلم، کیا ارشاد فرمایا مولا نے؟ توجہ کیجیے، پہلے مولا کا ارشاد، امیر المومنین ارشاد نص نہج البلاغہ میں موجود، مولا کا کیا فرمایا مولا نے؟ ابراہیم کے والد کے لیے، جناب والد کے اشتر کے لیے مولا نے فرمایا جیسے، جملوں پہ توجہ کیجیے، علی کے جملے، نہ میرے جملے، نہ آپ کے جملے، نہ کسی ذاکر کی ذاکری، نہ کسی خطیب کی خطابت، نہ کسی عالم کا فتویٰ، اس کے جملے جن کے جملوں کو خدا قرآن میں جگہ دیتا ہے، ان کے جملے جن کا فعل بھی قرآن بنتا ہے، جن کا قول بھی قرآن بنتا ہے۔ اگر آپ بیدار بیٹھے ہیں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، جن کے لیے رسول نے فرمایا اگر حدیث سمجھ میں نہ آئے کسی ایرے گیرے سے نہیں پوچھنا بلکہ قرآن سے پوچھنا، اگر قرآن سمجھ میں نہ آئے کسی جاہل سے نہیں بلکہ علی سے پوچھنا۔ مولا نے فرمایا، کیا فرمایا مولا نے؟ میرے لیے، اس کے لیے، علی کے لیے مولا نے فرمایا۔ ایک ایک لفظ کے توجہ کے لیے پوری تمہید ہے کہ میں تمہیں آج انشاءاللہ تعالی مالک ابن اشتر کا بیٹا ابراہیم سمجھا دوں گا۔ کل بہت مشکل موضوع تھا، مجھے امید نہیں تھی کہ کل کوئی دو بندے بولیں گے، لیکن کل پورے مجمع نے بولا تھا۔ آج کل سے آسان موضوع ہے، کل مشکل موضوع تھا واقعاً کہ کوفے کے شیعوں نے جنہوں نے خط لکھے تھے وہ کیوں نہیں پہنچے، کیا ہوا تھا ان کے ساتھ، میں نے آپ کے حوالے کر دیا تفصیلی موضوع۔ آج سوال ابراہیم ابن مالک اشتر کا ہے اور چند اور چیزیں ہیں۔ اذن محترم مولا نے فرمایا میرے لیے، کون کہہ رہا ہے؟ علی۔ علی کا تعارف آپ کے حوالے، نہج البلاغہ علی، خاتمۃ الکلام علی، لسان اللہ علی، وجہ اللہ علی، نفس رسول علی، فاتح خیبر علی، کسی سے نہ ڈرنے والا علی، کسی کے نہ کہنے پر کہنے والا علی، حق کو علی۔ مولا فرماتے جے مالک
मालिक अशदर मेरे लिए ऐसे है जैसे मैं रसूल के लिए था। सहाबी खड़ा हो गया, कहता या अली इससे मुराद क्या है? मौला फरमाते मुराद बड़ी वाज़ेह है, जब मैं मैदान में होता था तारे सब भाग जाते थे, रसूल मुतमईन होते थे। वैसे ही जैसे मालिक मैदान में होता था, कोई लड़े न लड़े, अली मुतमईन होते थे कि मालिक मैदान में मौजूद। ये इतना बड़ा पहलवान मालिक अशदर, अमीर अल-मोमिनीन ने क्या फरमाया? मालिक अशदर मेरे लिए कोई नहीं जो मुझे रसूल से रिश्ता। तवज्जो दूसरी चीज जो जरूरी है, इससे ज्यादा जरूरी हो सकता है किसी के पास ताकत हो, पावर हो, लेकिन इत्तेहाद न हो। पावर हो, जुर्रत हो, लेकिन इत्तेहाद न हो। मसलन मिसाल दे दूं, कई लोग थे जो रसूल खुदा के पास आते थे, ताकत थी, पावर थी, कि तुम या रसूल अल्लाह 5 बातें हम आपकी मानेंगे तो आप हमारी माने। उनके पास इत्तेहाद नहीं थी। सवाल ये पैदा होता है, क्या मालिक अशदर के पास फकत ताकत थी? मुझे किसी का ध्यान नहीं बोला, क्या फकत ताकत थी या इत्तेहाद की मंजिल पर भी मेराज पे थे? जब मालिक अशदर दुश्मन के खेमे पे पहुंचे, तलवार निकाली, अली का हुक्म आया, मालिक पलट जाओ, मालिक पलट आओ। मालिक पलटने लगे, साथ में जो सहाबी खड़ा था, समझ कीजिएगा, उसने कहा मालिक खेमे के पास खड़े हो, उसे कत्ल कर दो, फिर पलटो, अली को बता देना। मालिक मुस्कुरा के कहता है तुझे शर्म नहीं आती? मुझे बताना है खेमे के पास खड़ा है, जिस अली ने हुक्म दिया है वो भी तो देख रहा है कि मैं खेमे के पास। मोराती तो देख रहा है ना, क्या मोराती नजरों में नहीं हूं? क्या मेरी मार्फत इतनी कम है कि मैं समझूं कि अली मुझसे दूर है? अली तो वो है जो जमीन पर बैठकर सिदरतुल मुंतहा का बोला है। उस अली से क्या छुपा है? जब अली ने हुक्म दिया तो पलट गया। ऐसे बाप का बेटा। दूसरा से सवाल आ सकता है, ठीक है, मालिक खुद मरतबे वाले होंगे, खुद मालिक मरतबे वाले होंगे, बेटा ऐसा होगा? अब मैं दुश्मन की जबान में बात कर रहा हूं, ठीक है, हो सकता है बेटा ऐसा हो। जवाब, जंग सिफीन मुझे जंग नहीं पढ़नी। मैंने आज तक आपके सामने इस 5 तकरीरों में कभी भी जंग नहीं पढ़ी। मैं जंग पढ़ने का आदमी हूं। मैं सिर्फ इतना पढ़ता हूं, इस जंग में हमारे लिए दर्ज क्या है। अगर कोई भाग गया था, क्या हम तो नहीं भागेंगे? कोई भाग गया था तो हम तो नहीं भागेंगे, हम अपने आप को इतना मजबूत कर लेंगे। जंग सिफीन में अमीर अल-मोमिनीन ने हुक्म दिया कि 2 घोड़े तैयार किए जाए। अली ने हुक्म दिया 2 घोड़े तैयार किए जाए। लोगों ने क्या समझा होगा? किसके लिए? हसन और फिर बोले ना किसके लिए? 2 घोड़े तैयार किए जाए। किस लोगों ने तैयार हुए? अली की कहने पर, अमीर अल-मोमिनीन के कहने पर, विलायत के मालिक के कहने पर 2 घोड़े तैयार हुए। लोगों की नजरें थी, एक घोड़े पे शहजादे हसन बैठेंगे, दूसरे घोड़े पे शहजादे हुसैन बैठेंगे, लेकिन हद हो गई जब अली ने कहा एक घोड़े पे अब्बास बैठेगा, एक पे इब्राहिम बैठेगा। जगह सिफीन मौला ने कहा एक घोड़े पर, मजा कीजिएगा, एक घोड़े पर अब्बास बैठेंगे, एक घोड़े पर इब्राहिम बैठेंगे। दोनों लड़ने के लिए गए। मैंने आपको गुजारिश की, मुझे जंग नहीं पढ़नी, मैं जंग पढ़ने का आदी हूं। जब लड़ने के लिए गए, लोगों ने देखा, कहा आज हद हो गई, अली और मालिक दोनों साथ आ रहे हैं। जब अब्बास ने हमला किया, अब्बास के हमले को देखकर बूढ़े जवानों से कहते थे भागो, आज बूढ़ा नहीं, आज जवान अली आ रहा। और जब इब्राहिम ने हमला किया, वही बूढ़े कहते थे जो जवान मालिक था, आज मालिक की खुदा की कसम जुमले तारीख में, तारीख कामिल में इब्ने
تفسیر میں یہ سب نے لکھا. جملہ سنے کہ جب ابراہیم نے حملہ کیا, ابراہیم کا حملہ کرنا تھا, ایک شخص طرف آتا, دوسرے نے طرف نے کہا کیا ہو گیا. آج علی نے معجزے سے مالک اشتر کو جوان کر دیا کہ مالک کب تک لڑے گا. اللہ نے محترم اللہ مجید زیدی صاحب کو صحت دے. ابراہیم نے نقاب الٹ کے کہا دیکھ میں مالک نہیں ہوں, مالک کل بھی جوان تھا آج بھی جوان ہے, میں مالک کا خود ابراہیم. مالک علی کو جانتے, حسین کو جانتے, عباس کو جانتے, سب کو جانتے. اچھا سوال پیدا ہوتا ہے دوسرا, ہو سکتا ہے باپ کے قتل نہ ہو, باپ کی شہادت کے بعد بیٹا پلٹ گیا. آج ایک نصیحت اور جملہ جس میں آپ سے کہتا ہوں, کئی جملے آپ کے مزاج میں کہتا ہوں, ایک جملہ اپنے مزاج میں سناتا ہوں. باپ مدینہ علم سے آیا ہوں, مولا مجھ سے پوچھیں گے کہ رحیم یار صاحب نے صرف نعرے لگوا کے آئے یا کچھ دے کے بھی آئے. اگر چاہتے ہو, وہی مولا فرماتا, اگر چاہتے ہو کہ تمہارا بیٹا, یہ میں بزرگوں سے بات کروں, جواب سے اگر چاہتے ہو تمہارا بیٹا, تمہارے باپ, تمہارا ماں ہمارے مقصد پہ لگے, آزادانی پر, نماز پر, مسجد پر, روزے پر, حرام پر نہ لگائے, اپنے بچے کو حرام نہ کھلاؤ. اگر اپنے بچے کو حرام کھلاؤ گے تو تیرے مرنے کے بعد تیرے مال کو حرام کر دے. اس لیے کوشش کرو بچے کو بھوکا کھلاؤ, بھوکا کھلاؤ, بچے کو دان کھلاؤ, بچے کو حرام نہ کھلاؤ. اس لیے سید الشہداء نے, میں مالک اشتر کہتا ہوں, سید الشہداء نے جملہ کہا کہ تم پر میری بات اس لیے اثر نہیں کر رہی کیونکہ تمہارے شکم میں حرام. مالک نے بیٹے کو حلال کھلایا تھا, حرام کھلایا, کیا کھلایا تھا؟ بیٹے نے موضوع پہ واضح نہیں کیا. مالک نے حلال کھلایا تھا, حرام کھلایا تھا, حلال کھلایا تھا. یہی مالک اشتر بھی مولا سے کہا مولا 3 دور گزرے آپ سے پہلے, بڑی تکلیفیں دیکھی, بڑی مشکلات دیکھی, مالک اشتر بڑی, لیکن مولا جب آپ کی حکومت آئی نا, یہ جملہ یاد رکھیں اور اپنے آپ کو تیار کریں امام کی حکومت کے لیے. کہ مولا یہ 3 حکومتیں ختم ہوئی, آپ کی حکومت آئی, بڑی خوشی ہوئی, علی کی حکومت. لیکن مولا آپ کی عزت کی قسم, ان کی حکومت میں گھر تو ہوتے تھے. جب سے آپ کی حکومت ہے, تلوار ہاتھ میں, کبھی صفین, کبھی نہروان, کبھی جبل, اتنی جگہ. مولا نے کہا مالک تھک گئے, مالک تھک گئے. کہ نہیں مولا تھکا نہیں. مولا نے کہا جب تھکے نہیں تو اسی باتیں کیوں کرتے ہو. مالک کا جملہ سنیں, مالک نے کہا مولا ہمارے بچوں نے ہمیں پہچاننا چھوڑ دیا ہے. علی کی ہدایت اتنی سخت ہے, آسان نہیں ہے. اتنے مہینے آپ کے ساتھ رہتے ہیں, جب گھر دادے حلیہ ایسا ہو جاتا ہے کہ بچے نہیں پہچانتے. مولا نے کہا مالک صبر کرو, یا ہمیں ماننا چھوڑ دو, ہم نے تو کوئی ملت تھوڑی کی. تم مانو گے میں تب بھی علی ہوں, تم نہیں مانو گے میں تب بھی علی ہوں. مالک نے کہا نہیں, آپ کو نہیں چھوڑا, ایسا مطلب توجہ کریں, میں جانا وقت آپ نے نہیں ملا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم موضوع پہ آ گیا. ابراہیم اپنے بابا کی شہادت کے بعد بھی مولا کے رشتے, امام حسن کے رشتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب سب کچھ رہا تو مالک کا بیٹا ابراہیم کربلا کیوں نہیں پہنچا؟ سوال یہ ہے کہ مولا کے ساتھ بھی, مولا کی معرفت بھی, پہچان بھی, ملاقات بھی, مولا کے ساتھ میں مل کر جنگ بھی لڑی, تو پھر آخر وجہ کیا ہوئی, کیوں نہیں پہنچا؟ ایسا نہیں ہوتا. اس کی 6 وجہ لکھی, لیکن ہم توجہ کریں, مشکل موضوعات کے بارے میں 6 وجہ لکھی. پہلی وجہ, سید, میں کتاب کا نام لے رہا ہوں, ریکارڈ کر رہے ہیں, نوٹ کر رہے ہیں, اپنے ذہن میں محفوظ کر رہے ہیں. سید ابن طاووس نے لکھا کہ جیسے مختار زندان میں تھے ویسے ابراہیم بھی زندان میں تھے, لیکن ایک فرق تھا. کیا؟ مختار کا قبیلہ بڑا نہیں تھا,
مختار کا قبیلہ چھوٹا تھا، اس لیے مختار کی گرفتاری کو ظاہر کیا گیا تھا۔ ابراہیم کا قبیلہ بہت بڑا تھا، اس لیے ابراہیم کی گرفتاری کو ظاہر نہیں کیا گیا تھا۔ دوسری وجہ کہ جیسے کوفے کا محاصرہ ہوا، کوفے کے محاصرے کے اندر راستوں کو بند کیا گیا۔ جو میں بات کر رہا تھا اس سے رکنا نہیں کہ کوئی کوفی حسین تک نہ پہنچے اور حسین کوفے والوں تک نہ پہنچے، ایسے ہی ابراہیم کو گھر میں نظر بند کیا۔ تیسری وجہ جو سب سے مجھے پیاری وجہ لگی، آپ کی خاموشی ختم ہو جائے گی، تیسری وجہ علامہ ہندی نے لکھی کہ دیکھیں ابراہیم کہیں پر بھی تھا، توجہ، ابراہیم کہیں پر بھی تھا، زندان میں تھا، گھر میں نظر بند تھا، راستہ بند تھا، صحرا میں گم ہو گیا تھا۔ ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، کیونکہ ہمارا سروکار امام سے ہے، ہمارا تعلق وقت کے امام سے ہے۔ ابراہیم سے حسین بھی راضی گئے، ابراہیم سے سجاد بھی راضی گئے، ابراہیم سے سجاد بھی راضی گئے، ابراہیم سے حسین بھی راضی گئے۔ کہیں پر بھی امام حسین نے اپنی پوری 57 برس کی زندگی میں ابراہیم سے بیزاری نہیں کی، اور ان کے بعد 35 برس تک امام سجاد نے ان سے کوئی بیزاری نہیں کی، بلکہ جب سروں کو امام کے پاس بھیجا گیا، امام نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا جیسے باپ بہادر تھا ویسا بیٹا بہادر۔ مجھے پوری چیپٹر میں یہی وجہ سے اس انسان کا کام دکھائیں، ہٹا کرا میں لکھا، ہو سکتا ہے توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے امام چاہتے ہیں کوئی تو بچے تاکہ ظالموں کو بتائے کہ حسین کے ساتھ کیسے برتاؤ کیا جاتا۔ ابراہیم آج کی وجہ جو تجربہ کیا واقع کربلا کے بعد، میری طرف دیکھیں، میں بات کو ختم کر کے آگے بڑھا رہا ہوں، زیادہ تر نہیں رکوں گا۔ واقع کربلا کے بعد دو لشکر توجہ کیجیے، ایک قاتلوں کی طرف سے، ایک مقتول کی حمایت۔ ابراہیم قاتلوں کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر نہیں آئے، بلکہ مقتولوں کی حمایت میں کھڑے ہوئے نظر آئے۔ اگر آپ بیدار بیٹھیں تو عرض کر دوں، ابراہیم کی شہادت کے بعد، ابراہیم کی شہادت کے بعد 8 ائمہ کا دور گزرا، کسی بھی امام نے ابراہیم پہ لعن و طعن نہیں کیا، بلکہ امام ہمیشہ اپنے کوفے والوں کو کہتے تھے جب کبھی سامر راجہ نہ ہو تو ابراہیم کی قبر پہ چلے جا۔ ولایت امیر المومنین، ولایت ائمہ، یہ خاص بات تھی کربلا پر۔ اگر کربلا سے جڑنا ہے تو ولایت مولا پہ باقی رہتی ہے، اگر کربلا سے جڑنا ہے معرفت، اگر آپ کو وقت امام کی معرفت نہیں، یاد رکھیں آپ امام سے معرفت نہیں ہے، کربلا سے دور ہے۔ کیا جملہ ہے اشارت، اس جملے کو سنیں پھر آگے تک، کیا جملہ ہے شہدائے کربلا کی اشارت؟ فیا لیت، میری طرف دیکھیں، فیا لیت کنت معکم فافوز معکم۔ مختلف جہاتوں میں مختلف الفاظ کا دین مفہوم، کاش، توجہ، کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا۔ خدا کی قسم اس جملے کو سنیے گا، پورے ایام ازاں میں آپ کے جملہ کام آئے گا۔ کاش، جب آپ ماتم کرتے ہیں، یہ ماتم بھی تو خیال ہے، کاش میں ہوتا، آپ پہ قربان ہو جاتا، حسین کے کام آ جاتا۔ ایک شخص نے 30 برس تک 30 دن نہیں، 30 ہفتے نہیں، 30 مہینے نہیں، 30 برس ایک وقت ہوتا ہے، 30 برس تک روزانہ یہ جملہ دہرایا اور تمنا کی کاش کے میں کربلا میں ہوتا اور مولا کے کام آ جاتا۔ اس نے دیکھا حسین کسی کی دعا کو رد نہیں کرتے، اس نے دیکھا مولا نے زمانے کو مجسم کر دیا، زمانے کو مجسم کر دیا۔ اس نے عالم خواب میں دیکھا میں حسین کے ساتھ موجود ہوں، مولا نے حکم دیا آؤ تم میرا دفاع کرو، اور حسین نماز پڑھ رہے تھے۔ اس جملے کو اپنے اذہان میں محفوظ کریں، اگر تمہارا یا لیت یقینی
کی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. سمجھو تم کربلا میں موجود، سمجھو تم کربلا میں موجود ہے. پہلا جملہ یہ. دوسرا جملہ سنیں جس کے لیے میں نے آپ کو بہت ہمت دی. کہا کہ جب یہ لوگ جملہ پڑھ کے کربلا میں پہنچا، مولا نے کہا میری حفاظت کرو، میں نماز پڑھ رہا ہوں. جیسے کہ امام کی حفاظت کے لیے موجود تھا، تیر چلے، اس میں ایک تیر لیا، دوسرا تیر لیا، تیسرا تیر لیا. جب ساتواں تیر آیا یہ ہٹ گیا، تیر حسین کی پیشانی پہ لگا. سعید نے اس کا ہاتھ تھام کے کہا جب دم نہیں ہے تو کربلا کا نام چن لو. حضرت محترم، کربلا عشق کا مقام، کربلا آزاد نہیں. میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں، بار بار گزارش کر رہا ہوں، کربلا آپ کو کسی نے منت نہیں کی کربلا والوں کے ہو. اگر کربلا والوں کا ہونا ہے ایسے ہو جائے کہ تمہاری سانسیں بھی امام کی بات کریں. ایک نام لے رہا ہوں، ایک نام لے رہا ہوں، ایک نام لے رہا ہوں. سید مجید زیدی صاحب کو دیکھا نہیں، اس چیز کو ذکر کر رہا ہوں. حبابۃ الولابیہ، نام کیا کرتے ہیں؟ حبابۃ الولابیہ. میرے مطالعے کے مطابق اس کی بات کا ذکر کروں گا. حبابۃ الولابیہ نام سے کسی کا وجہ حبابۃ الولابیہ. اس خاتون کا دوسرا نام ام غانم. دو نام اس لیے ام غانم کنیت ہے، غانم کی ماں. نام حباب. ولابیہ کیوں کہتے ہیں آپ اب سمجھ جائے گا. ولایت والی. کیوں ولایت والی؟ سنیے، یہ حبابۃ الولابیہ بعد از رسالت ماں. جو کچھ ہوا آپ کے ذہن میں موجود نہیں پڑا. مولا کے پاس شیخ صدوق نے لکھا، شیخ توسی نے لکھا، شیخ کلیمی نے لکھا. تین بڑے حوالے آپ کے حوالے میں ہیں. تینوں نے یہ بات کی. یعنی کس کے پاس؟ امیر المومنین کے پاس. کہ یعنی آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ جیسا نہیں. جو مجلس میں بیٹھے، جو مجلس میں بیٹھے، دس بس گزارش کر رہا ہوں. مولا نے کسی کیا کہا؟ آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ جیسا نہیں ہے. آپ کا ہاتھ یزدانی ہے، آپ ید اللہ ہے. کیا کہنا چاہتی ہو؟ تاکہ مولا یہ پتھر لے کے آئی ہوں، ان پتھروں پہ مہر لگا دے. جو مجلس میں بیٹھے، جو مجلس میں بیٹھے ہیں، ان معرفت دیکھیں، معرفت دیکھیں، ان پتھروں پر مہر لگا دے. میں گزارش کرتا ہوں آپ کو، جتنا میرا مطالعہ ہے، جناب فضا کا مقام اپنی جگہ، جناب سلمان کا مقام اپنی جگہ، سب سے زیادہ معصومین کی زیارت اگر کسی غیر معصوم کو ہوئی ہے تو وہ یہ بھی. سب سے زیادہ اگر کسی معصومین کی زیارت کسی غیر معصوم کو ہوئی ہے تو وہ یہ بھی ہے. میں اپنے ناقص مطالعے کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ممکن ہے آپ کسی اور نام کو لے کے آ جائیں. بارہ نظر محترم کہ کہا مولا پتھر لگا دے. مولا نے پتھروں پہ مہر لگائی، علی نے مہر لگائی. اس میں لکھا ہوا کیا؟ حجت اللہ. کوئی نقش نہیں کروایا تھا، علی نے کوئی نقش نہیں کروایا تھا، کسی سونارے سے لکھوایا نہیں تھا. علی نے ہاتھ لگایا، لکھا ہے کہ حجت اللہ. ہم زمانے کو یہی تو بتاتے ہیں. تمہارے پیر میں اور میرے پیر میں یہی تو فرق ہے. میرا پیر زمین پر ہو تو ابو غلام ہوتا ہے، عرش پر ہو تو وجہ اللہ ہوتا ہے، پتھر پر ہاتھ مارے تو حجت خدا. جی جی میرے مولا سے کسی نے کہا سنیں حبابۃ الولابیہ بھولیں گے نہیں. میرے مولا سے کسی نے کمرے ملے گا. میرے مولا سے کسی نے کہا کشتی میں جا رہے تھے، کشتی میں پانی آنا شروع ہو گیا. میری طرف دیکھیں، کشتی میں پانی آنا شروع ہو گیا. ایک بوڑھا شادی ساتھ تھا، تیاری. میں نے رسول خدا سے سنا تھا جب پانی میں مشکل آئے، میری طرف دیکھیں، جب پانی میں مشکل آئے تو جناب خضر کو مدد کے لیے پکارو. جناب خضر مدد کرتے ہیں. مولا کہتے ہیں وہ تیرے لیے میں وہ ہوں. جب خضر پر مشکل آتی ہے تو وہ مجھے بلاتا. واہ واہ مولا
مجھے اپنے جیسا نہیں سمجھو. تم خضر کو پکارو گے, خضر مجھے پکارے گا. میں زیادہ دیر نہیں رکنا چاہتا. حبابہ مولا علی کے بعد امام حسن کے پاس آئی تاکہ مولا مہر لگا دے. مولا نے مہر لگائی. لکھا ہوا کیا حجت خدا, لکھا ہوا کیا حجت خدا. امام حسن کے بعد سید الشہداء کے پاس آئی. بڑی تفصیلی روایت ہے, میں مفہوم آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. سید الشہداء کے پاس آئی. سید الشہداء نے مہر لگائی. لکھا ہوا کیا حجت خدا. اس کے بعد واقعہ کربلا ہو گیا. 108 برس عمر ہو گئی. 108 برس عمر ہو گئی. بیٹھے کام جگہ ملتی ہے, بیٹھے پلیز جزا کرا. 108 برس عمر ہو گئی. میری طرف دیکھیں نیارے بولا. 108 برس عمر ہو گئی. آئی چوتھے امام کی خدمت میں, جس کو یہ بات سمجھ میں نہیں, اسے لطف نہیں آیا. 108 برس عمر ہو گئی. سارے اماموں سے مہر لگا چکی, پہلے سے, دوسرے سے, تیسرے سے, چوتھے سے. مولا کے پاس آئی. مولا نے مسکرا کے کہا بابا میں کون ہوں؟ کہا کہ تم علی ہو. توجہ جو امام کا نام علی ہے نا, علی بن حسین. کہا کون ہو؟ کہا کہ علی ہو. کہا کہ علی. کہا بابا سب سے پہلی مہر کس نے لگائی تھی؟ کہا کہ علی نے. مولا کہتے میں بھی تو علی ہوں. کہا کہ مولا مہر لگا دے. مولا نے کہا مہر دو اماموں نے علی کے کہنے پہ لگائی. علی نے لگائی, ان کے بعد امام حسن نے لگائی, ان کے بعد امام حسین نے لگائی. میں خود علی ہوں, میں تمہیں مہر کے ساتھ کچھ دوں گا. حبابہ کہتی ہے مولا عطا کریں, میں لینے کے لیے تیار ہوں. تو مجلس میں مجھے دیکھیں. کہا کہ مولا دے, میں لینے کے لیے تیار ہوں. بہنوں سے مخاطب ہوں. وقت کے امام کی معرفت, کبھی کبھی عورت مردوں سے آگے جا سکتی ہے. جیسے فضہ چلی گئی, جیسے اسما چلی گئی, جیسے حبابہ چلی گئی. حبابہ تو العالمین نے کہا مولا دے, میں لینے کے لیے تیار ہوں. مولا نے کہا حبابہ سورہ یوسف پڑھیے. کہا جی مولا پڑھیے. سورہ یوسف پڑھیے. کہا جی مولا پڑھیے. کہا کیا ہوا تھا؟ کہا زلیخا کی جوانی کو یوسف نے پلٹایا تھا. زلیخا کی جوانی کو یوسف نے پلٹایا تھا. مولا کہتے ہیں حبابہ زلیخا کے دل میں یوسف کے جسم کی محبت تھی. اس محبت کی وجہ سے اس کی جوانی پلٹی تھی. حبابہ تیرے دل میں ہمارے جسم کی نہیں, ہماری ولایت کی محبت ہے. میں نے کہیں جوانی جناب یوسف پر میرا سلام ہو. جناب یوسف کا مقام بہت بلند ہے. قرآن میں ذکر ہے, اس روایت ہے جناب یوسف نے دعا پڑھی تھی. ایک چادر کی جناب زلیخا پہ ڈالی تھی. کے پاس آئی, علی کے پاس. امام نے ڈالی ہے, آخری امام نے جی بولا. پہلے امام نے کیا کیا ڈالی تھی؟ میری طرف دیکھے گا. مولا انہوں نے مہر لگی. کیا لگائی؟ دوسرے معاملوں کے کہنے پر کیا لگائی؟ یہ ساری مہریں میرے پاس ہیں, ساری مہریں میرے پاس ہیں. پھر دوسرے علی نے کہا جو ہم دیتے ہیں دوبارہ وہ نہیں دیتے, اس سے بڑھ کر دیتے, اس سے بڑھ کر دیتے ہیں. تاکہ مولا اس سے بڑھ کر کیا دیں گے؟ مولا نے کہا مجھے دے, ہمارے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. مولا نے کہا حبابہ سن, تجھے موت آنے والی ہے. میں تمہیں مہر لگا کے تو دے رہا ہوں, تمہیں موت آ جائے گی. یہ 8 اماموں کی حجت خدا کیا ساتھ ہے. جیو نہیں رہا 8 اماموں نے. اب سنیں اصل تمہیں بہت اس کا پتہ نہیں کون زمین پر بیٹھے گا, کسی کو معراج ہو جائے گی. یاد رکھیں اس کی قبر کا کیا منظر ہوگا, جس کی قبر میں 8 حجت خدا کی مہر ہو. 8 حجت خدا کی. میرے بھائی جناب ابو طالب نے کہا موضوع سے بڑھنے کا عادی نہیں, اس حجت خدا کو حسین پر رکھیے. جو حکم چلائے اسے حسین کہتے ہیں. علی پر جو حکم چلائے اسے حسین کہتے ہیں. حضرت ابو طالب آپ نے بہت پیارا سنا اور سید نے بہت پیارا پڑھا. سنیے گا جملہ. ایک شخص نے 7 برس تک خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ کر عبادت کی. ولادت رسول خدا سے پہلے, ولادت رسول خدا سے پہلے, اور خدا سے کہا
اے خدا یہ سارے بت پرستی کر رہے ہیں, بچیوں کو زندہ دفن کر رہے ہیں. جناب ابو طالب پڑھ رہا ایک جملہ, صرف ایک جملہ پہ موجود کر جاؤں گا. یہ سب لوگ بت پوج رہے ہیں, بچیوں کو زندہ دفن کر رہے ہیں. میں نے 7 برس کچھ نہیں کیا, تیری عبادت کی. اس کا صرف اتنا چاہتا ہوں, مجھے اپنے ولی اللہ کی زیارت کرا. اللہ نے اسے حکم دیا. ابن خلدون میں روایت کے پاس آئے, وہ میرا ولی اللہ ہے. اس نے دیکھا سب سے پہلے عبد المطلب کا لال, محمد کا چچا, علی کا باپ ابو طالب سلام کیا, السلام علیکہ یا ولی اللہ. جناب ابو طالب نے کہا تمہیں کس نے بتایا کہ میں ولی اللہ ہوں؟ اس نے کہا مجھے خدا نے حکم دیا تھا کہ تم ولی اللہ ہو. میں کہتا ہوں زمانے والوں, تمہاری اپنی قسمت تم سے علی. کربلا 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 کو سمجھیں. کلرز کی تھی آپ کے سامنے, کلرز نے چھوٹا دوبارہ اس کو دو نام لگے. جہاں حسین کا ذکر ہوتا ہے وہ کیا جگہ ہے؟ حسین کا گمبد, اس کے نیچے دعا ہے. آج بھی کربلا حسین کی قربانی میں ہر شخص کی حصہ ہے. رسول کے پہلے سفیر جناب جعفر طیار, یعنی رسول نے حبش کی طرف بھیجا. اور محمد میرے پردے کے پیچھے ماں بہنیں بیٹھی. میں ہاتھوں کو باندھ کی گزارش کر رہا ہوں. میں نے آج تک آپ سے گزارش نہیں کی. مسائل میں آپ سے کہتا ہوں جیسے سننا ہے ویسے سنیں, لیکن میں آج آپ سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں. آج جی کھول کے ان بچوں کا ماتم کیجیے گا. معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ ہر بچے کا ماتم ان کی ماں نے کیا ہے. اگر کسی کی ماں بچوں پہ نہیں روئی نا, وہ محمد ہے. جب شام غریبہ ہوئی اور شام غریبہ کے وقت بیویاں بچوں کے جنازوں سے گزری. کوئی بیوی رو کے کہتی تھی ہائے علی اکبر, کوئی بیوی رو کے کہتی تھی بچہ میں تمہارا کب تک ماتم کروں, تمہاری تو جن پہ نہیں تھا. اللہ علی نقی نقل کہتے ہیں, حمید نے مولا سے کہا مولا کیا ان دونوں بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ آپ نہیں سمجھے, آپ کربلا نہیں پہنچے. کیا ان دونوں بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ جب یہ جملہ کہا مولا نے کہا حمید ایسا نہ ہو کہ چادر میں ظالم نے ہاتھ ڈالا تھا نا, اکبر کی ماں نے تڑپ کے کہا اکبر میری رضا مٹ رہی ہے. کہا کہ جب زینب کی چادر میں ظالم نے ہاتھ ڈالا تھا نا, اور محمد کو آواز نہیں دی تھی, تڑپ کے کہا غازی. غریب ہو گئی زینب, غریب ہو گئی زینب. ذمہ داری سے اس کر رہا ہوں, ذمہ داری سے اس کر رہا ہوں. مدینے سے ہر ماں نے بچے لیے تھے, ماں کی چادر لی تھی, اور عبداللہ سے کہا عبداللہ دعا کرو میری چادر نہ لٹے. مکے میں عبداللہ بچوں کو لے کر آئے, لیکن بچے بیوی کو نہیں ملائے, اور بچوں کی بیوی سے ملاقات نہیں ہوئی. لیکن جب مکے سے کربلا کی طرف مولا جا رہے ہیں, جب بیوی نے سنا نا عبداللہ آ رہے ہیں, بیوی ایک ایک بیوی سے کہتی تھی بیوی ہو دعا کرو مجھے عبداللہ واپس نہ لے جائے ورنہ میرا جنازہ جائے گا. ماتم کریں. عبداللہ پہنچے, عبداللہ نے ہاتھوں کو جوڑا, ہاتھوں کو جوڑ کے کہا امام حسین میں زینب کبریٰ کو واپس لینے نہیں آیا, بس ایک التجا لے کے آؤ, ایک التجا. بیوی نے کہا عبداللہ چچا کے بیٹے بولو, تاکہ علی کی بیٹی التجا یہ ہے سفر میں جا رہی ہو خالی ہاتھ نہ جاؤ, یہ میرے 2 بیٹے لے جاؤ, ایک کو اکبر پہ صدقہ کر دے. اللہ کرو نہ قبول کرے, اللہ کرو نہ قبول ہوئے. میرے پاس بہترین مسائل پڑھیں گے, میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لے رہا. ایک کو حسین پہ صدقہ کر دینا. ازنا و شب عاشور میں کیا ہوا میں نہیں پڑھ رہا, بس آ گیا وہ وقت, میں نے سب کچھ چھوڑا, آ گیا وہ وقت جب علی کی بیٹی نے عباس سے کہا عباس میرے بچوں کو, یہ رونے کا جملہ ہے, بچوں کو گھوڑے پہ خود بٹھا دو, بچوں کو گھوڑے پہ خود بٹھا دو. اس جملے
जज्बे को याद रखना। बोला अब्बास ने दोनों बच्चों को घोड़े पे बिठाया। अल्लामा मकारम शीरा, किसी माँ ने भी अपने बच्चों को तड़पते हुए नहीं देखा सिवाय अली की बेटी ने। अली की बेटी ने कहा था भैया मैं बच्चों को देखना चाहती हूँ। बच्चों को बिठाया और कहा बच्चों जाओ जाके लड़ो। बच्चे लड़ने के लिए आए, प्यासी है, बच्चे वापस आ रहे थे। अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, जो इतने छोटे थे, जो घोड़े पे खुद नहीं बैठ सकते थे, जिसे मामू ने बिठाया था, जब नेज़े लगे, तीर लगे, बच्चे जमीन की तरफ आए। जब भी कोई शहीद करबला की जमीन पर आता था, कहता था हुसैन मदद को आओ। बच्चे जब गिरे, कहा अम्मा हमसे रावी है। बच्चों पे नहीं रोई बच्चों पे नहीं रोई। अल्लाह बच्चों का सर लेकर सुना पे बुलंद हुए। हम एक जुमला एक माँ अपने बच्चों के सरों को देख के रोती, लेकिन अली की बेटी हुसैन के सर को देख के रोती थी, अकबर के सर को देख के रोती थी। मैं आपसे फिर विनती कर रहा हूँ, इन बच्चों का जब भी जो भी मसाइल पड़े ना, रोया करना। अली की बेटी कहेगी कोई का मातम करने वाला नहीं रोई। जब शुदा के रोई, जब मदीने वापस आई, हजरत जाफर तैयार की हवेली में गई, जनाब अब्दुल्ला ने एक एक का पूछना शुरू किया। कुर्सी पे बैठे थे, पैरों से तकलीफ की वजह से। अली की बेटी हुसैन की खबर देखा, मेरे पर्दे का जामिन मारा गया। अब्दुल्ला रोए, आजादारों का अली अकबर की खबर दे। अब्दुल्ला अकबर का सीना छल्ली हो गया था। अजादारों पूछते पूछते सबसे आखिर में अब्दुल्ला ने कहा अली की बेटी मेरी माँ का दिल था। अब्दुल्ला ने कहा मेरी जोड़ी की खबर दे, मेरे और मोहम्मद की खबर दे। जब बार बार पूछा, जो माँ अभी तक नहीं रोई थी, खाली पलंगों पे नजर पड़ी, तो छोटे छोटे बिस्तरों पे नजर पड़ी,